سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. الحمد لله رب العالمين عدد رضاه وزنة عرشه ومداد كلماته وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، گھروں میں سننے والی ہمارے مائیں بہنیں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 13ویں تاریخ ہے، کل 14ویں ہوگی، اور 14ویں کے بعد جو رات آئے گی وہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس کے بعد والا دن نصف شعبان کا دن ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات، اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، اور ان روایتوں میں اگرچہ کچھ ضعف ہے، مگر بہت ساری روایتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی کام کے بارے میں، کسی فضیلت کے بارے میں، تو پھر اس کو بہت تقویت مل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ رات دوسری راتوں کی طرح ہرگز نہ سمجھے، بلکہ اس رات کا ایک مقام ہے، اللہ کی طرف سے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات لینے کی ہے، مغفرت ہوتی ہے تو مغفرت کرانے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے تو حلال پاکیزہ روزی مانگنے کی رات ہے۔ پریشانیاں، غموم، ہموم، دلوں کی ٹینشن، دلوں میں جو بوجھ ہے، ابتلاءات ہیں، امتحانات ہیں، اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ ان کو دور فرماتے ہیں، اس کی رات ہے۔ اس لیے اس کو لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ تو رحمت والی رات ہے۔ اپنے حالات، اپنے پریشانیاں، سب سے بڑی پریشانی ہمارے دین کی، کہ دین میں جو کمی ہے، آخرت کی جو بے فکری ہے، آخرت کی طرف سے جو ہم غافل ہیں، اللہ اس غفلت کو دور فرما دے۔ آخرت کی فکر، موت کی فکر، قبر کی تیاری، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورتیں ہیں۔ ہدایت، اس پر استقامت، اور پھر اس کے بعد دنیا کی ٹینشن، دنیا کی پریشانیاں، وہ بھی یقیناً ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو ان سے بھی ہم عافیت اور ان سے بھی چھٹکارے اور نجات کی اللہ سے دعا کریں۔ صرف دنیا نہ مانگے،
بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت اور موت اور قبر اور جہنم سے پناہ اور اللہ کے غضب و قہر سے حفاظت کی دعائیں مانگی جائے۔ تو بہرحال بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور رب ذوالجلال مغرب ہی کے بعد سے، یعنی جیسے آفتاب غروب ہوتا ہے ان کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا مغرب کے بعد ہی سے اپنا اہتمام مغرب کی نماز کے لیے آئے تو یہ نیت کر کے آئے کہ ہم تو روزانہ اللہ کرے پوری زندگی اوابین پڑھنے والے بن جائیں، کم از کم ہم 2 اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کی ضرور عادت بنا لیں، 4 رکعت، اور ذرا سی ہمت کر کے 6 رکعت پڑھ لیا کریں روزانہ سنت موقعہ کے ساتھ ہی صحیح، انشاءاللہ روزانہ 6 رکعت پڑھنے کی عادت کی بنا پر اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آج کی راتوں کے اندر، مبارکاتوں کے اندر رحم اللہ سے آئندہ زندگی کے پروگرام اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی نیتوں کو ظاہر کرے اور اس کے اوپر استقامت کی دعائیں مانگے، اور رب ذوالجلال سے قرب اور محبت مانگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق مانگے، اللہ کی رضا کو مانگتے رہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں بھی خدا نہ کرے محروم کر دیا جائے، جیسے کہ پہلے بات آئی تھی، دل کے اندر کینہ ہو، کنت ہو، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہو، دل میں برائی ہو، کینہ ہو، مشاحن جس کو کہا جاتا ہے، شاہنہ جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، حدیث میں مشاحن کا لفظ آیا ہے، شاہنہ کا لفظ آیا ہے۔ تو ایسا دل جس کے دل کے اندر لوگوں کی طرف سے غلط خیالات ہیں، غلط بدگمانیاں ہیں، ان کی طرف سے دل میں میل کچیل ہے، دل پاک اور صاف نہیں ہے، تو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، چاہے یہ راتیں گزر جائیں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ ہم اپنی ناک کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، معافی مانگنا اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھتے ہیں، لیکن دوستو دنیا کی یہ ذلت اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ ذلت نہیں بلکہ اللہ عزت دیتے ہیں۔ انسان جب سامنے والے سے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہو جاتا ہے، سامنے والا چاہے اس کو سمجھتا ہو کہ تو جھک گیا، میں جھک گیا، میں کچھ نہیں، لیکن اللہ کے سامنے الحمدللہ بلند ہو گیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ مل کر رہو، محبتوں کے ساتھ رہو، قطع رحمی مت کرو، رشتہ داری اور ناطے کے حقوق جو ہیں ان کو پورا ادا کرو، صلہ رحمی کرو، بھائی سے، بہن سے، چچا سے، مامی سے، خالہ سے، ماسی سے، یا اور کسی مسلمان بھائی سے بول چال سلام کلام من ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن تک کی گنجائش ہے، بس کچھ ہو جائے تو انسان بہرحال کمزور ہے، دل میں جوش ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، تو اس غصے کو زیادہ سے زیادہ انسان 3 دن تک رکھے تو اللہ اور شریعت نے اس کی گنجائش بیان کی ہے۔ اگرچہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ فوراً ختم کر دیا جائے، لیکن انسان کمزور ہے، فوراً اس کے لیے بس کی بات نہیں ہوتی، سب کے سب ایسے نفس کے مارے ہوئے تو ہوتے نہیں کہ ابھی آپس میں آرگیومنٹ ہوئی، جھگڑا ہوا، فوراً معافی مانگنا شروع کر دیں، ایسے بھی ہیں دنیا میں، اللہ ہم کو بھی محسوس فرما دے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے، غصے کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور غصے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ حدیث شریف میں آتا ہے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو بہت دیر سے غصہ آئے، بہت دیر سے سامنے والا بک رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، ذلیل کر رہا ہو، لیکن یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ذلیل کیا جاتا تھا معاذ اللہ ان کے اعتبار سے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عزت والے ہیں، ایسے عزت والے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں تھا، مگر لوگ کرتے تھے ذلیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت فرماتے تھے، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی، پوری زندگی گزر گئی، اپنے نفس جان کے قاتل کو معاف کر دیا، تلوار لے کر سر پر کھڑا ہو گیا، ذرا قدرت ہوئی اس کے ہاتھ سے تلوار گری، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں تو؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم ڈالا، اس کو معاف کر دیا۔ ایسے ایسے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہے، تو ہمارے اندر بھی اللہ کا یہ صفات پیدا ہو جائے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن بہرحال انسان نفس کا مارا ہوا ہوتا ہے، فوراً کے فوراً وہ اپنے آپ کو اتنا نفس کو دبا دے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو 3 دن تک گنجائش ہے، باقی 3 دن کے بعد بھی اگر سلام کلام شروع نہ کریں، آپس کے اندر بات چیت شروع نہ کریں، تو پھر مغفرت کے فیصلے موقوف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مبارک راتیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو
اپنے ناک اونچی کرنے کے بجائے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مغفرت کے ہم بہت محتاج ہیں، دنیا کی تھوڑی سی ذلت، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی مغفرت ہوتی ہو، یہ ہمارے لیے بہت سستا سودا ہے اور بہت آسان عمل ہے، ورنہ میدان حشر کے اندر پھر کیا انجام ہوگا وہ ہمارے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہوگا۔ اسے دنیا میں معافی تلافی کر لی جائے، سلام کلام شروع کر دیا جائے، دلوں کو صاف کر لیا جائے اور اسی طریقے سے معافی مانگ لی جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم جھک جائیں گے، اللہ ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیں گے اور ان راتوں کے اندر مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اس کے بعد رمضان مبارک آتی ہے، شب قدر آتی ہے، ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر دل میں کینہ ہے تو شب قدر جیسی مبارک رات گزر جاتی ہے، محروم رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو دل کے اندر کینہ ہو، رشتہ داری کے حقوق کو توڑنے والا ہو، ان سے بھی سلام کلام بند ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا چچا کے ساتھ، کسی کا اپنے ماموں کے ساتھ، کسی کا بھائی کے ساتھ، کسی کا بہن کے ساتھ بات چیت بنے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ قابل اصلاح چیز ہے۔ اور اس کو بھی ابھی بھی ایک دن باقی ہے، آپس کے اندر ٹیکسٹ کر لے، فون کر لے، معافی مانگ لے، اپنے بھائی بہن سے جس سے سلام کلام بنو اس سے سلام کلام شروع کر دیا جائے، معافی تلافی ہو جائے، انشاءاللہ مبارک رات آئے گی، مغفرت ہوگی، مغفرت کے فیصلے ہوں گے، اللہ ہم کو ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو رشتے ناطے کو توڑنے والا وہ بھی محروم رہتا ہے، دل میں کینہ رکھنے والا محروم رہتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو، معاذ اللہ، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا بھی ان راتوں کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لہذا ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اور ان کے مقام کو دل کے اندر بٹھاتے ہوئے، چاہے بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ ماں باپ ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے اعتبار سے بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں، ان کی باتیں ہم کو زیادہ سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں ان سختی کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے کہ ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ سختی سے بات کی جا رہی ہے، لیکن دوست بزرگوں ہم اس سختی کو برداشت کریں، ان مشقتوں کو یاد کریں جو انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی ہیں، ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، کیسے کیسے راتیں انہوں نے جاگ کر گزاری ہیں، ان کو یاد کریں اور یاد کر کے ان کی ذرا سے اگر سخت کلامی ہو تو اس کو برداشت کر لیں اور سخت معاملہ ہو تو اس کو برداشت کر لیں، لیکن ان کا سخت معاملہ ان کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سختی کرنے سے یہ سیدھا ہوگا، سختی کرنے سے انشاءاللہ لائن پر آئے گا، تو یہ سمجھ کے بعد مطلب والدین سختی کرتے ہیں، ہم اس کو پریشانی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے ظلم سمجھ لیتے ہیں۔ چلو اگر ظلم بھی کر رہا ہو تو حدیث شریف میں آتا 3 مرتبہ آیا ہے، 3 مرتبہ، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کرے، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کر رہے ہو، اگرچہ وہ تجھ پر ظلم کر رہے ہو، لیکن تیرے لیے گنجائش نہیں ہے اور تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ تو ان کی نافرمانی کرے اور تو ان کا نافرمان بنے اور تو ان کی بے احترامی کرے۔ ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے اپنا کو جھکائے رکھو، بالکل ذرا اونچی آواز نہ ہو، آواز میں سخت لہجہ نہ ہو، آواز میں بے ادبی کا خیال، بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو، تمہاری آواز میں، تمہاری بول چال کے اندر ذرا بھی بڑائی نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے پستی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو اور محبت اور شفقت کے لیے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں۔ تو ماں باپ کا نافرمان بھی ایسی راتوں کے اندر محروم رہتا ہے، اس لیے ماں باپ سے معافی مانگ لی جائے، ان کے کسی بھی طریقے سے دل کو راضی کر لیا جائے، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ مبارک راتیں، رمضان کی مبارک دن اور راتوں میں انشاءاللہ رحمتیں حاصل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال یہ چند گناہ حدیث میں بیان فرمائے گئے، اور ایک عام گناہ جس کی طرف بہت سی مرتبہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اس کو بڑی سخت سے سخت وعید بھی آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہو، جس کی طرف عموماً بہت سے توجہ نہیں ہوتی، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہونے پر بڑی سخت سے سخت وعید آئی ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو پھر اللہ علمان الحفیظ، اتنی سخت وعید آئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر نماز میں کسی نے تکبر کی بنیاد کے اوپر اپنی ازار کو نیچے لٹکا رکھی ہے تو اس کی تو پھر خطرناک اتنی وعیدیں ہیں کہ جس کی ہم کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے ازار کو ہمیشہ دیکھ لیا، کہہ رہے کہ ہماری ازار، ہمارے ٹراؤزر جو بھی ہو وہ ٹخنوں کے نیچے تو نہیں جا رہی ہے،
ہمارے بچوں کی، ہمارے اولاد کے ازار ٹخنوں کے نیچے نہیں ہے، اور صرف ازار نہیں، ہمارے کرتے شوق کے اندر ہم عربی کرتے پہنتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن عربی کرتے بھی ٹخنوں کے نیچے پہنچ رہے ہوں، ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو بھی اوپر کا لباس نیچے لٹکنے والا ہو مردوں کے لیے، یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے تو بلکہ چھپانا چاہیے، عورتوں کے ٹخنے چھپے رہیں، یہ ان کے لیے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے کہ ٹخنے تک ان کا ستر ہوتا ہے، لہذا عورتوں کو تو ٹخنے چھپانا چاہیے، مگر مردوں کے لیے ٹخنوں کا چھپانا، جبکہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تو ان کی ازار ہو یا کرتا ہو اور وہ ٹخنوں کے نیچے جا رہا ہو، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا ضروری ہے۔ ان راتوں کے اندر ایسا شخص بھی محروم کر دیا جاتا ہے کہ جس کی ازار ٹخنوں کے نیچے ہو، خاص کر تکبر کی بنیاد پر ہو، یہ چند گناہ ہے جن کے حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے۔ اس لیے ان مبارک دنوں کے شروع ہونے سے پہلے، مبارک راتوں کے شروع ہونے سے پہلے، آ رہی ہے قریب رات 15ویں نصف شعبان کی، پھر اس کے بعد رمضان کی مبارک راتیں ہیں، ابھی سے ہم ان تمام گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لے، انسانوں سے اپنا تعلق صحیح کر لے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اللہ بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سامنے، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کے احکام کے سامنے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو ارشاد فرمائی ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی، مٹانے کی اور فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں عاجزی، عبدیت، انکساری، تواضع اور عاجزی اللہ پیدا فرمائے، تکبر و حسد و کینہ و بغض، بڑائی، فخر، اور اسی طرح جتنے بھی رذائل ہے، غصہ ہے، بیجا غصہ، ان تمام چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، اللہ اس سے بھی ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے۔ آنے والی راتیں ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، مغفرت کے فیصلے فرمائے، عافیت کے، دارین کے، حلال پاکیزہ برکت والی عافیت والی روزی کے فیصلے فرمائے۔ عمر ہے تو اللہ تعالیٰ عمر اپنی رضا والے کاموں میں گزرے، اور ان کی رضا والے اعمال میں ہم پوری زندگی گزار دیں، اللہ ایسے مبارک فیصلے۔ اور پھر ہمارے جب موت آ رہی ہو تو موت کے لیے بھی ہمیشہ فکر کہ حسن خاتمہ، ایمان والی موت نصیب ہو، نیک لوگوں کے درمیان ہمارا انتقال ہو، وہ ہماری نماز جنازہ پڑھے، غسل دے، کفن پہنائے، اور پھر دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ ایسی موت نصیب فرمائے، جمعہ کی موت ہو، مدینہ پاک پہ ہو، تو نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ان راتوں میں جتنی بھی خیر کی باتیں ہوں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب، اور پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ خیر فرما دے، کفر و شرک سے بھی لوگوں کو نکال دے، اس لیے کہ کفر و شرک کی وجہ سے بھی ان راتوں کے اندر محرومی رہتی ہے۔ اللہ سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت عطا فرما دے، امت دعوت ہو، امت اجابت ہو، سب کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔